ایک عورت روز اس نوجوان کو دیکھتی، لیکن وہ بغیر اس کی طرف دیکھے سر جھکا کر اس کی گلی سے گزر جاتا۔ دیکھنے میں وہ کسی دینی مدرسے کا طالب علم لگتا تھا، لیکن اتنا خوبصورت تھا کہ وہ دیکھتے ہی اسے اپنا دل دے بیٹھی، اور اب چاہتی تھی کہ وہ کسی طرح اس پر نظر التفات ڈالے۔ لیکن وہ اپنی مستی میں مگن، سر جھکائے زیر لب کچھ پڑھتا ہوا روزانہ ایک مخصوص وقت پر وہاں سے گزرتا، اور کبھی آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھتا۔ اس عورت کو اب ضد سی ہو گئی تھی۔ وہ حیران تھی کہ کوئی ایسا نوجوان بھی ہو سکتا ہے جو اس کی طرف نہ دیکھے، اور اسے ایسا سوچنے کا حق بھی تھا۔ وہ اپنے علاقے کی سب سے امیر اور خوبصورت عورت تھی، خوبصورت اتنی کہ جب وہ باہر نکلتی تو لوگ اسے بے اختیار دیکھنے پر مجبور ہو جاتے۔ اسے حیرت تھی کہ جس کی خوبصورتی کو دیکھنے کے لیے لوگ ترستے ہیں، وہ خود کسی کو پسند کرے اور وہ مائل نہ ہو، اس کی طرف دیکھنا گوارا نہ کرے۔ اپنی انا کی شکست اور خوبصورتی کی توہین پر وہ پاگل ہو گئی، اور کوئی ایسا منصوبہ سوچنے لگی جس سے وہ اس نوجوان کو حاصل کر سکے اور اس کا غرور توڑ سکے۔ آخر کار شیطان نے اسے ایک ایسا طریقہ سمجھا دیا جس میں پھنس کر وہ نوجوان اس کی بات مانے بنا رہ ہی نہیں سکتا تھا۔ اگلے دن جب وہ نوجوان اس گلی سے گزر رہا تھا تو ایک عورت اس کے قریب آئی اور کہنے لگی، بیٹا، میری مالکن تمہیں بلا رہی ہے۔ نوجوان نے کہا، اماں جی، آپ کی مالکن کو مجھ سے کیا کام ہے؟ اس عورت نے کہا، بیٹا، اس نے تم سے کوئی مسئلہ پوچھنا ہے، وہ مجبور ہے، خود باہر نہیں آ سکتی۔ نوجوان اس عورت کے ساتھ چلا گیا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ جو عورت اسے بلا رہی ہے اس کا منصوبہ کیا ہے، وہ کیا چاہتی ہے۔ وہ تو اپنی فطرتی سادہ دلی کی وجہ سے اس کی مدد کرنے کے لیے اس کے گھر آ گیا۔ اس کے ذہن میں تھا کہ شاید کوئی بوڑھی عورت ہوگی جو اپنی کسی معذوری کی وجہ سے باہر آنے سے قاصر ہے۔ ملازمہ نے اسے ایک کمرے میں بٹھایا اور انتظار کرنے کا کہہ کر چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد کمرے میں وہی عورت داخل ہوئی۔ نوجوان نے بے اختیار اپنی نظریں جھکا لیں، کیونکہ اندر آنے والی عورت بہت خوبصورت تھی۔ نوجوان نے پوچھا، جی بی بی، آپ نے کون سا مسئلہ پوچھنا ہے؟ عورت کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے اپنے دل کا حال کھول کر رکھ دیا اور کہا کہ میری سب سے بڑی خواہش ہے کہ میں ایک دفعہ تمہیں حاصل کروں۔ نوجوان یہ بات سن کر کانپ گیا اور کہنے لگا، اللہ کی بندی، اللہ سے ڈرو، کیونکہ گناہ کی طرف مائل ہو رہی ہو۔ اس نے عورت کو بہت سمجھایا، لیکن اس عورت پر تو شیطان سوار تھا۔ اس نے کہا کہ یا تو میری خواہش پوری کرو گے یا پھر میں شور مچاؤں گی کہ تم زبردستی میرے گھر میں داخل ہوئے اور میری عزت پر حملہ کیا۔ نوجوان یہ بات سن کر بہت پریشان ہوا۔ اسے اپنی عزت کسی بھی طرح محفوظ نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس کی بات مانتا تو گنہگار ہوتا، نہ مانتا تو لوگوں کی نظر میں برا بنتا۔ وہ علاقہ جہاں لوگ اس کی شرافت کی مثالیں دیا کرتے تھے، وہاں پر اس پر اس قسم کا الزام لگ جائے، یہ اسے گوارا نہیں تھا۔ وہ عجیب مصیبت میں پھنس گیا تھا۔ دل ہی دل میں وہ اپنے اللہ کی طرف متوجہ ہوا اور اللہ سے مدد چاہی تو اس کے ذہن میں ایک ترکیب آ گئی۔ اس نے عورت سے کہا، ٹھیک ہے، میں تمہاری خواہش پوری کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن پہلے خلا جانے کی حاجت ہے۔ عورت نے اسے بیت الخلاء کا بتا دیا۔ اس نوجوان نے اندر جا کر ڈھیر ساری غلاظت اپنے جسم پر مال لی اور باہر آ گیا۔ عورت اسے دیکھتے ہی چلا اٹھی، یہ تم نے کیا کیا ظالم؟ مجھ جیسی نفیس طبیعت والی کے سامنے اتنی گندی حالت میں آ گئے، دفع ہو جاؤ، نکل جاؤ میرے گھر سے۔ نوجوان مجبوراً اس کے گھر سے نکل گیا اور قریب ہی ایک نہر پر اپنے آپ کو اور اپنے کپڑوں کو اچھی طرح پاک کیا اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہوا مدرسے چلا گیا۔ نماز کے بعد جب وہ سبق میں بیٹھا، تھوڑی دیر بعد استاد جی نے کہا کہ آج تو بہت پیاری خوشبو آ رہی ہے، کس طالب علم نے یہ خوشبو لگائی ہے؟ وہ نوجوان سمجھ گیا کہ اس کے جسم سے ابھی بدبو گئی نہیں اور استاد جی طنزاً کہہ رہے ہیں۔ وہ اپنے آپ میں سمٹ گیا اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تھوڑی دیر بعد استاد جی نے پھر پوچھا کہ یہ خوشبو کس نے لگائی ہے، لیکن وہ خاموش رہا۔
आखिरकार उस्ताद ने सबको एक एक करके बुलाया और खुशबू सूंघने लगे। उस नौजवान की बारी आई तो वो भी सर झुकाकर उस्ताद के सामने खड़ा हो गया। उस्ताद ने उसके कपड़ों को सूंघा तो वो खुशबू उसके कपड़ों से आ रही थी। उस्ताद ने कहा कि तुम बता क्यों नहीं रहे थे कि ये खुशबू तुमने लगाई है। नौजवान रो पड़ा और कहने लगा, उस्ताद जी, अब और शर्मिंदा ना करें। मुझे पता है कि मेरे कपड़ों से बदबू आ रही है, लेकिन मैं मजबूर था। और उसने तमाम वाक़या उस्ताद को सुना दिया। उस्ताद ने कहा कि मैं तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा रहा, खुदा की कसम तुम्हारे कपड़ों से वाकई बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, जो मैंने आज से पहले कभी नहीं सूंघी। और यकीनन ये अल्लाह की तरफ से है कि तुमने अपने आप को गुनाह से बचाने के लिए अपने आप को गंदगी लगाना पसंद कर लिया, लेकिन अल्लाह ने उस गंदगी को ऐसी खुशबू में बदल दिया कि इस दुनिया की नहीं लगती। कहते हैं कि उस नौजवान के इन कपड़ों से हमेशा ही वो मखसूस खुशबू आती रही। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ आप तक पहुंच सकें। शुक्रिया।